اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال المرء مع من احب متفق علیہ وفی روایت قیل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم قال المرء مع من احب۔ مجسم میں آتا آج کا جو ہمارا موضوع اس کا عنوان آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والا دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آج کا جو ہمارا حلقہ ہے اس کے اندر ہم حدیث پاک سے محبت سیکھیں گے کہ انسان جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیامت والے دن اس کا اٹھنا ہوگا، اور آخرت میں اس کا ساتھ بھی اسی کے ساتھ، جو اللہ پاک اس کا جو نا ساتھ اسی کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ متفقن علیہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت والے دن بھی اور آخرت میں، کہ جو جس کے ساتھ دنیا میں وہ رہتا تھا، جیسی دوستی وہ دنیا میں رکھتا تھا، جس طرح کی اس کی دوستی ہوگی وہ اسی دوستی کے مطابق آخرت میں اسی کے ساتھ ہی رہے گا۔ ایک حدیث پاک میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی جو حدیث ہے وہ ترمذی شریف کی اور حدیث حسن ہے، اور راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنے دوست کے دین پر ہے۔ احدکم من یخالل، تو اس آدمی کو اپنی بات کا جو نا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا دوست کیسا ہے، یعنی کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر اس کی عاداؤں کو اپناتا ہے، اس کی عادات و اطوار کو اپناتا ہے انسان۔ تو اس لیے ہر انسان کو اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کی دوستیاں کیسی ہیں، کیا دوستیاں اس کی ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بھی اس کو جو نا کامیابیاں دینے والی ہیں اور آخرت میں بھی اس کو کامیابیاں دینے والی ہیں، کیا اس کی ایسی دوستیاں ہیں؟ اگر ایسی دوستیاں ہیں تو اپنی دوستی کے اوپر غور کرے انسان۔ اور پھر فرمایا کہ دوستیاں جس طرح کی ہوگی اسی کے مطابق انسان کو آخرت میں اس کا مقام ملے گا۔ وہ دوستیاں آخرت میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح، یعنی کہ دنیا میں اگر کسی کی صحبت اچھی ہوگی، دوستی اچھی ہوگی، تو آخرت میں بھی اس اپنے دوست کے ساتھ ہی وہ جائے گا، اور جنت میں بھی وہ اپنے دوست کے ساتھ ہی اسی طرح کے دوست کے ساتھ رہے گا۔ لیکن اگر دنیا میں دوستیاں انسان کی اچھی نہ رہی، ایمان والے کہ انسان کی کوئی دوستیاں اچھی نہ رہیں، تو آخرت میں بھی اس کی دوستی اچھی نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، من احب جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا۔ ایک اور روایت کے ساتھ ہے، ایک اور روایت میں ہے یہ حدیث پاک، مسلم شریف کی حدیث پاک وعن انس رضی اللہ عنہ، یہ راوی اس کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ان اعرابین قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما عددت لہا، کیا صحابی تو نے کیا تیاری کی ہے اس کی، کہ تو قیامت کے بارے میں تو پوچھتا ہے کہ قیامت کب جو نہ واقع ہوگی، بتا نا کہ اس کی تیاری تم نے کیا کی ہے۔ تو اس پر کہنے لگے، قال، وہ صحابی کہنے لگے، قال احب اللہ حب اللہ و رسولہ،
کہ میری تیاری تو اور کوئی بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس نمازیں ہیں زیادہ، نہ میرے پاس خیراتیں ہیں، نہ میرے پاس روزے ہیں، کوئی ایسی میری تیاری زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن ایک تیاری ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ دیکھ لو کہ ان کی دوستی کن کے ساتھ تھی، کن کے ساتھ تھی؟ ان کی دوستی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی دوستی تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کو انہوں نے اپنا دوست بنا لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنا لیا اور ان کے ساتھ محبت کرنے لگ گیا۔ اور یہ دوستی کب کام میں آئے گی؟ فرمایا انت مع من احببتا، میرے حضور نے فرمایا کہ قال انت مع من احببتا، کہ تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہی تو اٹھایا جائے گا۔ متفقن علیہ حدیث ہے یہ، کہ میرے حضور نے فرمایا کہ تو جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہے نا، آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا اور اسی کے ساتھ تمہارا ساتھ ہوگا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب تم محبت کر رہے ہو، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دیکھو، محبت کا معیار کیا بنا دیا؟ محبت کا معیار ایمان ہے، ایمان ہے، دوستی ہے، کہ دنیا میں جتنی حضور کے ساتھ محبت اور دوستی ہوگی، آخرت میں اسی طرح کا مقام اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ پھر ایک اور صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا، یہ اس کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے اس کا، کہ وہ صحابی جو تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نا چہرہ مبارک جو تھا نا، وہ زرد ہوا تھا، چہرے کا جو کلر تھا وہ زرد ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے، آج ثوبان آپ کا چہرہ بہت زرد ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک غم دنیا میں کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ غم کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو آتے دیکھتے ہیں، جاتے دیکھتے ہیں، کلام کرتے دیکھتے ہیں، آپ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ایک غم کھاتا ہے کہ جب آپ وصال فرما جائیں گے اور ہم بھی چلے جائیں گے، آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام میں چلے جائیں گے، جنت کے اعلیٰ مقام میں چلے جائیں گے، لیکن ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم کہاں ہوں گے؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ غم کھاتا ہے کہ میں اس دنیا میں تو اس میں تو میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، لیکن آخرت میں میرا کیا مقام ہوگا، کہ میں کیا کروں گا؟ تو اس پر اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، سورہ النساء کی آیت نمبر 69۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی فرما برداری کی، اور وہ جنت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ رب العالمین نے انعام نازل فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، کہ یعنی کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی دوستیاں ایسی رکھیں، دوستیاں اور ایسی رکھیں، اچھی دوستیاں رکھی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت میں والے دن وہ انہی دوستوں کے ساتھ ہوگا انسان، اور آخرت میں جنت میں بھی اس کو اس کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اور کن کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا کہ اس کا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، ما الذین، اللہ پاک نے فرمایا ان کے ساتھ جن پر اللہ رب العالمین نے انعامات فرمائے، یعنی انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ آخرت میں اس کی صحبت ہوگی۔ اور وہ کون سے؟ فرمایا کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، اللہ کے انبیاء، ان کے ساتھ اس کا شمار ہوگا، والصدیقین، اور سچوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اس کا ساتھ ہوگا، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ اس کا ساتھ ہوگا، والصالحین، اور صالحین کے ساتھ اس کا ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، اور یہی اچھے دوست ہیں۔ پھر وہ اگلی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا حضور کی خدمت میں اور کہا، یہ فقال یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقول فی رجل، کہ اس آدمی کا کیا کیف تقول فی راجل، اس آدمی کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں، احب قوما ولم یلحق بہم، کہ جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبہ، کہ آدمی اسی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ آپ ذرا دیکھ لیں معزز سامعین، آج ہمارا محبت کا معیار کیسا ہے؟ محبت کا معیار کیسا ہے؟ کیا ہماری محبت کا معیار ایسا ہے کہ جو ہماری آخرت میں بھی ہمارے ساتھ کام آئے گا؟ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ کام آئے گا، یہ تو نہیں کہ ہم دنیا داری کی محبتوں میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اور وہ محبتیں جو انسان کو ایمان سے بھی خارج کر رہی ہیں۔ اگر تم وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ رہی ہے جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہو، تو پھر تو آپ کا ایمان بچ رہا ہے، اور اگر آپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس طرح کی نہیں ہے تو سمجھ لو پھر کہ ہمارا شمار بھی انہی دنیا داروں میں ہوگا کہ جو دنیا داری میں پڑے رہے، اور جس طرح کی ان کی دنیا داری ہوگی ویسے ہی آخرت میں ان کے ساتھ ان کا مقام ہوگا۔ یعنی کہ اس کا دوست دنیا میں جیسا دوست ہوگا، جیسا ساتھی ہوگا، جیسے لوگوں کے ساتھ دنیا میں صحبت رکھی ہوگی، محبت رکھی ہوگی، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھی ہوگی اور ان کی اداؤں کو جپا ہوگا، ان کی اداؤں کو جپ کے دوسروں سے اسی طرح کی محبت کی ہوگی، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ پاک آخرت میں اس کو اس طرح کا مقام عطا فرمائیں گے، آخرت میں اس کو اس طرح کا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو یہ محبت کیا ہے؟ یہ عین ایمان ہے۔ محبت ایمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ایمان ہے، اور یہ محبت آخرت میں کام آنے والی ہے۔ تو لوگوں، معزز سامعات، اپنی محبت اگر کرنی ہے تو کس کے لیے؟ حضور کے ساتھ محبت کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ اور میرے حضور کے ساتھ محبت کرو۔ یہ محبت اگر تم اس دنیا میں محبت کرو گے، اور اس محبت کے اندر سے جب بھی کسی کے ساتھ جڑو تو پھر اس محبت میں ان کے ساتھ جڑو، اس محبت میں ان کے ساتھ جڑو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ۔ اور یہ محبت ہمارا شمار کہاں کرے گی، رکھے گی، کہ جب آخرت میں تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے تو آخرت میں پھر اللہ پاک اس محبت کا جواب کیا دیں گے کہ تمہیں نبیوں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اللہ پاک تمہیں رکھیں گے۔ آپ اس دنیا میں بھی تو چاہتے ہو نا کہ ہمارا پڑوس اچھا ہو، ہمارا ساتھی اچھا ہو، ہمیں اچھی کمیونٹی کے اندر رہیں۔ اچھی کمیونٹی میں ملنا پسند انسان کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر اس کا معیار اچھا رکھ لو دنیا میں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اس کا معیار دنیا میں اچھا رکھ لو، جب معیار اچھا ہو جائے گا تو آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ ہے تو اس میں میری التجا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس پیغام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔